اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کاشانہ بصیرت کا آڈیو بک سلیکشن ہے اور جس کتاب کو آپ سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے آئین حقوق۔ یہ اس کتاب کی چوتھی ریکارڈنگ ہے اور آپ کے سامنے ایز اے ریڈر ذیشان حیدر۔ آج زبان کا المیہ کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ فرماتے علم اخلاق کے ماہر کہتے ہیں دنیا میں ہر چیز کے لیے ایک آفت ہے، زبان کے لیے بھی کچھ آفتیں ہیں۔ بعض نے تو زبان کے لیے 20 آفتیں لکھی ہیں، ہم یہاں اختصار کے ساتھ انہیں سپرد قلم کرتے ہیں۔ نمبر 1، بے فائدہ بات کہنا۔ اس چیز کے بارے میں بولنا بھی زبان کی آفت ہے کہ جس سے کوئی فائدہ نہ ہو بلکہ وقت ضائع ہوتا ہو۔ اس سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انسان کا بہترین اسلام یہ ہے کہ وہ فضول بات کہنے سے پرہیز کرتا ہے۔ محجۃ البیضاء جلد 5 صفحہ 198۔ نمبر 2، ضرورت سے زیادہ بولنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خوش نصیب ہے وہ شخص جو زیادہ بولنے سے پرہیز کرتا ہے اور زیادہ مال ناداروں کو دے دیتا ہے۔ محجۃ البیضاء جلد 5 صفحہ 204۔ نمبر 3، باطل میں ڈوب جانا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص لوگوں کو ہنسانے کے لیے کوئی بات کہتا ہے وہ اپنی منزل و مرتبہ سے ایسے ہی گر پڑتا ہے جس طرح کوئی ثریا سے گر پڑے، بلکہ اس سے بھی اوپر سے۔ محجۃ البیضاء جلد 5 صفحہ 207۔ نیز فرماتے ہیں قیامت کے روز سب سے بڑے خطا کار وہ لوگ ہوں گے جو باطل میں گھل مل گئے تھے۔ اس کے بعد قرآن مجید کے اس قول کی طرف اشارہ فرمایا جب ان سے جہنم میں جانے کا سبب معلوم کیا جائے گا تو وہ کہیں گے ہم لہو و لعب اور باطل کاموں میں مشغول رہتے تھے۔ محجۃ البیضاء جلد 5 صفحہ 207۔ سلمان سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا قیامت کے روز ان گناہ گاروں کی تعداد زیادہ ہوگی جنہوں نے خدا کی معصیت میں زیادہ باتیں کہی ہوں گی۔ سابقہ حوالہ۔ نمبر 4، بحث و نزاع۔ جھگڑنا بھی زبان کی آفتوں میں سے ایک ہے۔ جھگڑنے اور بحث کرنے سے شارع نے منع کیا ہے اور جھگڑنے والوں کی مذمت کی ہے، چنانچہ ارشاد ہے اپنے بھائی سے بحث اور بیجا مذاق اور وعدہ خلافی نہ کرو۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں جو خود کو حق پر سمجھتے ہوئے بحث اور جھگڑا کرنا چھوڑ دیتا ہے اس کے لیے بہشت کے بلند ترین طبقہ میں گھر بنایا جاتا ہے، اور جو شخص جھگڑنا چھوڑ دیتا ہے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ باطل ہے اس کے لیے جنت کے نچلے طبقے میں گھر بنایا جاتا ہے۔ نمبر 5، خصومت۔ خصومت بھی زبان کی آفتوں میں سے ایک ہے، شارع نے اس سے روکا ہے۔ کسی کی بات میں اس کو شرمندہ کرنے کی غرض سے عیب نکالنے کو مرا کہتے ہیں، اور خصومت مال یا حق کو حاصل کرنے کے لیے لجاجت کو کہتے ہیں۔ ابو ہریرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں جو شخص علم کے بغیر کسی سے خصومت کرتا ہے وہ مرتے دم تک خدا کے غضب کا نشانہ رہتا ہے۔ محجۃ البیضاء جلد 5 صفحہ 207۔ دوسری جگہ ارشاد ہے بہشت میں ایسے محل بنے ہوئے ہیں کہ جن کے اندر سے باہر کا اور باہر سے اندر کا نظر آتا ہے۔ خدا نے یہ محل ان کے لیے بنائے ہیں جو بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اچھی اچھی باتیں کہتے ہیں، بری بات اور لجاجت سے پرہیز کرتے ہیں۔ محجۃ البیضاء جلد 5 صفحہ 213۔ اس حدیث کے ذریعے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مسلمان کو یہ حکم دیتے ہیں کہ بات کہنے میں ادب کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دے اور رقی کو بیہودہ بات کہہ کر دوسروں کے سینوں میں دشمنی کی آگ نہ بھڑکائے بلکہ نپی تلی بات کے ذریعے دوسروں کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کرے۔ چھٹا ہے حد سے تجاوز کرنا۔ کلام کی حد سے تجاوز کرنے کے معنی یہ ہے کہ بات کہنے میں اتنی تصنع کرے کہ متانت سے خارج ہو جائے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے پدر بزرگوار سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے بدترین لوگ وہ ہیں جو خدا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور بہترین کھانا کھاتے ہیں، بیش قیمت لباس پہنتے ہیں اور تصنع و تکلف کے ساتھ بات کہتے ہیں۔ محجۃ البیضاء جلد 5 صفحہ 214۔ رسول کی اس حدیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کو اپنی گفتگو میں ایسے سخت اور نامانوس الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے جن کو عام لوگ نہ سمجھ سکیں۔ ہاں، بلند مطالب کو سلیس و دل نشین عبارت میں پیش کرنے میں کوئی حرج نہیں،
بلکہ دین کی نظر میں ممدوح ہے۔ نمبر 7، گالی دینا۔ گالی اور فحش شریعت اسلامی کی نقطہ نظر سے مذموم ہے، اسے زبان کی آفات میں شمار کیا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، خبردار گالی نہ دینا، کیونکہ خدا فحش کلامی اور گالی دینے کو پسند نہیں کرتا۔ محجۃ البیضاء جلد 5 صفحہ 215۔ دوسری حدیث میں فرماتے ہیں، جو گالی دینے کے مرض میں مبتلا ہے اس پر جنت حرام ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ سابقہ حوالہ۔ ایک روایت میں حضرت عائشہ سے فرماتے ہیں، عائشہ اگر گالی انسان ہوتی یا مرد کی صورت میں آ گئی ہوتی تو وہ مرد بدترین ہوتا۔ سابقہ حوالہ صفحہ 216۔ گالی بکنا بدترین عادت اور بدخلقی ہے، اور جس شخص میں یہ نقص ہے اسے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ علماء نے فحش کی تعریف اس طرح کی ہے کہ نازیبا اور بھونڈی بات کو واضح طور پر کہنا فحش ہے، اور جو شخص گالی دیتا ہے یا مد مقابل کو رنجیدہ کرنا چاہتا ہے کہ دوسروں کو آزار پہنچانا قطعاً حرام ہے، تو اس کا سبب یا بدکاروں اور پست فطرت لوگوں کی ہم نشینی اور رفاقت ہے، کہ جس سے شریعت نے اسی لیے منع کیا کہ ان کی صحبت سے فحش کلامی اور گالم گلوچ کی عادت پڑتی ہے۔ ایک شخص حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شرفیاب ہوا اور عرض کی، مجھے نصیحتیں فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، تمہارے لیے ضروری ہے کہ خدا کا تقوی اختیار کرو، اور اگر کوئی شخص تمہیں اس چیز کے بارے میں سرزنش کرے جو تمہارے اندر ہو تو تم اسے اس چیز کا طعنہ نہ دو جس کا تمہیں علم ہے کہ اس کے اندر ہے، نتیجے میں اس کا گناہ اور وبال اس کے ذمہ ہوگا، اور تمہیں اجر و ثواب ملے گا۔ اور خدا کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں سے کسی پر سب و شتم نہ کرو۔ وہ شخص کہتا ہے کہ اس کے بعد میں نے کسی پر سب و شتم نہیں کیا۔ گزشتہ حوالہ صفحہ نمبر 217۔ رسول کی اس وصیت میں جو نقطہ قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان دوسروں کی جن برائیوں کو جانتا ہے انہیں ان کے خلاف حربہ کے طور پر استعمال نہ کرے۔ ایاز بن زمار کہتے ہیں، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، اے رسول، میرے قوم و قبیلے کا ایک شخص مجھے برا کہتا ہے، حالانکہ وہ شخصیت کے لحاظ سے مجھ سے پست ہے، کیا میں اپنا دفاع کرتے ہوئے اس پر سب و شتم کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسرے پر لعنت ملامت کرنے والے دو آدمی دو شیطان ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ گزشتہ حوالہ۔ نمبر 8، لعن۔ زبان کی آفتوں میں سے ایک لعن ہے۔ جو شخص دوسرے پر لعنت کرتا ہے اور اس کو خدا اور اس کی رحمت سے دور کرتا ہے، ایسے لوگوں کا ذکر قرآن مجید کی بہت سی آیات میں ہوا ہے۔ جن لوگوں پر خدا نے لعنت کی ہے اور ان کو اپنی رحمت سے مایوس کیا ہے، ان میں سے شیطان بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک تا قیامت تیرے اوپر میری لعنت رہے گی اور تو ہمیشہ میری رحمت سے محروم رہے گا۔ حقائق کو چھپانے والوں پر بھی لعنت کی گئی ہے۔ بے شک جو ہماری نازل کی ہوئی روشن دلیلوں اور ہدایتوں کو کہ جن کو ہم نے کتاب میں لوگوں کے لیے بیان کر دیا ہے چھپاتے ہیں، خدا ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 159۔ مبالغہ کے واقعے میں جھوٹوں پر خدا کی لعنت کی گئی۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کے پاس علم آ چکا ہے تو جو آپ سے حجت اور جھگڑا کرے تو ان سے کہہ دیجیے کہ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، پھر مباہلہ کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت قرار دیں۔ سورہ آل عمران 61۔ مبالغہ کے معنی لغت میں رہا کرنے اور قید و بند سے آزاد کرنے کے ہیں، اور اسی وجہ سے اس حیوان کو بھی باہل کہا جاتا ہے جس کو آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے، اور اس کے تھنوں پر تھیلا نما کپڑا اس لیے نہیں باندھا جاتا کہ بچہ آزادی سے دودھ پی سکے۔ دعا میں ابتحال کے معنی تضرع کرنا اور کسی کام کو خدا کے سپرد کرنے کے ہیں، اور اگر کہیں ہلاکت و لعن اور خدا سے دوری کے معنی میں استعمال ہوتا ہے تو اس کے لیے بندے کو اس کے حال پر چھوڑنے کا یہی نتیجہ ہوتا ہے۔ اور مذکورہ آیت میں مفہوم کے لحاظ سے دو آدمیوں کے ایک دوسرے پر نفرین کرنے کے معنی میں استعمال ہوا۔ اس طرح اگر چند افراد کسی مذہبی مسئلے کے بارے میں گفتگو کریں اور اختلاف کے وقت خدا سے یہ دعا کریں کہ جھوٹوں کو ذلیل فرما، مباہلہ کہتے ہیں۔ آیا مباہلہ اہل بیت کی حقانیت اور ان کی عصمت و طہارت پر دلیل ہے۔ جو کفار اور یہودی کسی پیغمبر کے ظہور کرنے اور اس کی آمد کے منتظر تھے تو جب حضرت ان کے پاس آئے تو انہوں نے پہچاننے کے باوجود ان کا انکار کر دیا، بس کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔
سورہ بقرہ آیت نمبر 99۔ بعض موقعوں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی بن ابی طالب علیہ السلام نے بھی بعض افراد پر لعنت کی ہے۔ ان میں سے 2 نمونے یہاں قلم بند کیے جاتے ہیں۔ رسول نے ابو سفیان پر 7 مرتبہ لعنت کی ہے۔ سفینۃ البحار جلد 2 صفحہ 513۔ حضرت علی علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے کہا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 گروہ ایسے ہیں کہ جن پر خدا اور رسول نے لعنت کی۔ نمبر 1، جنہوں نے خدا کی کتاب میں تحریف کی۔ نمبر 2، جنہوں نے خدا کے احکام کو جھٹلایا۔ نمبر 3، جنہوں نے پیغمبر کی سنت کو دوسری چیز سے بدل دیا۔ نمبر 4، جو لوگ میری اطرت کے بارے میں اس چیز کو حلال سمجھیں جس نے خدا کو حرام کیا۔ نمبر 5، جو اپنی سلطنت و بادشاہت میں انہیں ذلیل کرے۔ نمبر 6، جو خدا کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرے اور خدا کی عبادت پر تکبر کرے۔ سفینۃ البحار جلد 2 صفحہ 512۔ مومن لعن نہیں کرتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مومن دوسروں پر لعنت کرنے میں اپنا وقت صرف نہیں کرتا۔ محجۃ البیضاء جلد 5 صفحہ 219۔ اسلام کے نقطہ نظر سے حیوانات پر بھی لعنت کرنا منع ہے۔ لعنت کے بارے میں جو آیات اور روایات وارد ہوئی ہیں ان سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کے لیے حیوانات، نباتات اور جمادات سب پر لعنت کرنا حرام ہے، لیکن کفار، منافقین اور علی بن ابی طالب اور ان کی اولاد کا حق غصب کرنے والوں پر لعنت کرنے کو مستثنیٰ اور ان پر نفرین کرنے کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ زبان کی 9ویں آفت، غنا اور شعر خوانی۔ زبان کی آفتوں میں سے غنا اور شعر خوانی بھی ہے۔ شہام کی صحیحہ، ابن ابی عمیر کی مرسلہ اور ابو بصیر کی موثقہ میں جو کافی میں نقل ہوئی ہیں، اور عبدالعلا کی روایت میں کہ جو معانی الاخبار میں نقل ہوئی ہے، اور حشام کی حسنہ میں جو کہ تفسیر قمی سے منقول ہے۔ ان تمام روایات میں قرآن کی آیت وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ سورہ حج آیت نمبر 30 اور وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ سورہ فرقان آیت نمبر 72 وارد لفظ زور سے مراد غنا ہے، اور اس آیت وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لقمان آیت نمبر 6۔ لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو اس لیے موسیقی کے آلات خریدتے ہیں تاکہ لوگوں کو راہ خدا سے منحرف و گمراہ کرے، لیکن اشعار سے متعلق جو احادیث آئی ہیں ان کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک میں اشعار کی مدح اور دوسری میں اس کی مذمت کی گئی ہے۔ یقیناً شعر خوانی اور غنا سے مراد ان کے معنی ہیں کہ جن کو زبان کی آفتوں میں شمار کیا گیا ہے، ورنہ آواز اور گنگنانے کا تعلق صرف زبان سے نہیں ہے۔ 10واں، بے جا مذاق اور مزاح۔ حد سے زیادہ مذاق اور مزاح کو شریعت میں مذموم سمجھا گیا ہے۔ ایک حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنے بھائی سے مذاق نہ کرو اور نہ اس سے حد سے زیادہ مزاح کرو۔ دوسری حدیث میں فرماتے ہیں، میں بھی مزاح کرتا ہوں لیکن حد سے زیادہ نہیں اور حق بات کہتا ہوں۔ محجۃ البیضاء جلد 5 صفحہ نمبر 32۔ رسول کا مزاح۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت ہی دلچسپ مزاح فرماتے تھے۔ ایک روز ایک بوڑھی عورت آپ کی خدمت میں شرفیاب ہوئی۔ آپ نے فرمایا، بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ یہ سن کر بوڑھی عورت رونے لگی۔ آپ نے فرمایا، اس روز تم بوڑھی نہ رہو گی بلکہ جوان ہو جاؤ گی۔ خداوند عالم قرآن مجید میں فرماتا ہے، ہم انہیں باقرہ اور ایسی بنا دیں گے کہ جیسے انہیں کسی نے چھوا بھی نہ ہو۔ سورہ واقعہ آیت 34-35۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، مذاق خندہ آور ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں عقل زائل ہو جاتی ہے اور اس سے انسان کا وقار جاتا رہتا ہے۔ نہج البلاغہ فیض الاسلام حکمت 442۔ نمبر 11، مذاق اور ٹھٹھول۔ علماء علم اخلاق نے دوسروں سے مذاق اور ٹھٹھول کرنے کو بھی زبان کی آفتوں میں شمار کیا ہے۔ اے ایمان لانے والو، تم میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ سے مذاق نہ کرے۔ ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان سے بہتر ہوں جو مذاق اڑا رہے ہوں، اور نہ عورتوں کو دوسری عورتوں کا مذاق اڑانا چاہیے۔ ممکن ہے وہ عورتیں کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ان عورتوں سے بہتر ہوں جو مذاق اڑا رہی ہیں، اور ایک دوسرے پر لعن طعن نہ کیا کرو، اور ایک دوسرے کے عیب کی ٹوہ میں نہ رہا کرو، اور ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارا کرو۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایمان کے بعد کفر کا نام رکھیں، اور جو اس پر توبہ نہ کرے وہی ظالم ہیں۔ سورہ حجرات آیت نمبر 11۔
آیت میں پہلی چیز جو بیان ہوئی ہے وہ مسلمان کی شخصیت کا احترام ہے۔ مسلمانوں کو فردی اور اجتماعی روابط میں ایک دوسرے کے احترام کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ ہاں، مادہ پرست اور خدا شناس لوگوں کا طرز فکر کلی طور پر مختلف ہے۔ مادہ پرست شخصیت اور اس کے احترام کو خوبصورت چہرہ اور متناسب الاعضاء بدن میں منحصر سمجھتا ہے، لیکن ایک مسلمان کا محور فکر انسانی کمالات اور اخلاقی پہلو ہوتے ہیں۔ آیت کا یہ جملہ کہ عسیٰ یکونوا خیرا منہم اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن مذاق کا مخالف ہے۔ چونکہ انسان ایک دوسرے کے باطن اور جذبات سے بے خبر ہے، لہذا اس کی نظر میں وہ حقیقی انسان کے چہرے اور بدن کے لحاظ سے انسان ہے، کیونکہ دونوں یکساں نظر آ رہے ہیں، اور ممکن ہے بد شکل انسان کا مذاق اڑایا جائے، حالانکہ اگر اس کے انسانی ملکات اور کمالات آشکار ہو جاتے تو کبھی اس کا مذاق نہ اڑایا جاتا۔ شخصیت کا معیار کچھ پنہا اور غیر مرئی امور ہیں، لہذا ظاہری اسباب کی بنا پر تمسخر کرنا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ تمسخر کرنے کا نفسیاتی محرک۔ نفسیاتی نقطہ نظر سے وہی لوگ تمسخر و مذاق کرتے ہیں کہ جو شخصیت کے اعتبار سے ناقص ہوتے ہیں۔ وہ دوسروں کی توہین و تحقیر کر کے اپنے نقص کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ جن لوگوں کی شخصیت میں کوئی کمی نہیں ہوتی وہ کسی کا مذاق نہیں اڑاتے۔ دوسروں کی اہانت کرنے اور ان کے شرمندہ ہونے سے لذت اندوز ہونے والے افراد کی طبیعت میں ایک قسم کی درندگی ہوتی ہے۔ بس دونوں میں یہ فرق ہے کہ درندے انسان کے جسم پر حملہ کرتے ہیں اور یہ لوگوں کی عزت و آبرو کو نشانہ بناتے ہیں۔ مسخروں کے بارے میں امام سجاد علیہ السلام کا نظریہ۔ ایک دن ایک مسخرہ امام زین العابدین علیہ السلام کے دوست سے ردا اچک لے گیا۔ امام نے اپنی زبان سے کچھ نہ فرمایا، لیکن لوگوں نے اس کا تعاقب کیا اور اس سے ردا چھین لائے۔ امام نے معلوم کیا یہ حرکت کس نے کی تھی؟ عرض کیا ایک مسخرہ تھا جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے ایسا کرتا ہے۔ امام نے فرمایا اس سے کہہ دینا کہ خدا کا ایک دن ہے، اس دن وہ لوگ گھاٹا اٹھائیں گے جو دوسروں کا مذاق اڑانے میں عمر گنواتے تھے۔ مناقب ابن شہر آشوب جلد 4 صفحہ 158۔ ناقص الاعضاء لوگوں سے مذاق کرنا منع ہے۔ بعض لوگ کسی وجہ سے ناقص الاعضاء ہوتے ہیں اور ظاہری صحت و سلامتی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ایسے افراد سے اگر کوئی مذاق کرتا ہے تو انہیں بہت دکھ ہوتا ہے، ایک تو اس لیے کہ دوسرے انسان ان کی توہین کر رہے ہیں، دوسرے اس لیے کہ ان کے اندر ایک نقص پیدا ہو گیا ہے۔ حضرت علی بارگاہ خدا میں دعا فرماتے ہیں کہ اللہ جو عظیم نعمتیں تو نے مجھے عطا کی ہیں، ان میں سے اولین نعمت جو تو مجھ سے سلب کرے وہ میرا نفس و جان ہو، اور جو امانتیں تو نے میرے سپرد کی ہیں ان میں سے اولین امانت جو تو مجھ سے واپس کرے وہ میری حیات و زندگی ہو۔ امام حسین علیہ السلام دعائے عرفہ میں بارگاہ خدا میں عرض کرتے ہیں کہ پروردگار مجھے میرے تمام اعضاء سے بہرہ مند فرما، میرے کان اور آنکھ کو میرا وارث قرار دے، یعنی مجھے آخر عمر تک اندھا اور ناقص الاعضاء ہونے سے محفوظ رکھ۔ جاہد اور مسخرے پن کا نتیجہ۔ جاہد 3 صدی ہجری کا ایک بہت بڑا عالم تھا، اس کی بہت سی کتابیں اور علمی آثار آج بھی موجود ہیں۔ وہ بہت ہی کریہ المنظر اور بد شکل تھا، حضرت علی علیہ السلام سے دشمنی کا اظہار کرتا تھا اور آپ کی مخالفت میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کرتا تھا، اس لیے بنی عباس کے خلفاء اس کی حمایت کرتے تھے۔ ایک روز اس نے اپنے شاگردوں سے کہا پوری زندگی میں مجھے سب سے زیادہ ایک عورت نے شرمندہ کیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک دن میں نے ایک عورت کو دیکھا، اس نے مجھ سے اصرار کیا کہ میں اس کے ساتھ چلوں، میں نے منظور کر لیا۔ وہ مجھے مجسمہ ساز کے پاس لے گئی اور اس سے کہا اس شیطان کی مانند یہ کہا اور چلی گئی۔ میں حیرت زدہ رہ گیا، میں نے دکاندار سے معلوم کیا کیا معاملہ ہے۔ اس نے بتایا کہ اس عورت نے مجھ سے شیطان کا مجسمہ بنانے کی فرمائش کی تھی، میں نے اس سے یہ کہا تھا کہ میں نے شیطان کو نہیں دیکھا ہے، اس کا مجسمہ کیسے بناؤں؟ آج وہ تمہیں یہاں لائی اور بذام خود اس نے تمہیں شیطان سمجھا ہے۔ تتمۃ المنتہا صفحہ 256۔ 12ویں آفت راز فاش کرنا۔ زبان کی ایک آفت دوسروں کے راز کو فاش کرنا بھی ہے۔ شریعت نے راز فاش کرنے کی مذمت کی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص کوئی بات کہتا ہے اور پھر رخ موڑ لیتا ہے تو وہ سننے والے کے پاس امانت ہوتی ہے۔ محجت البیضاء جلد 5 صفحہ 37۔ دوسری حدیث میں فرماتے ہیں ایک دوسرے کی بات تمہارے پاس امانت ہے۔ حسن علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا خیانت یہ بھی ہے کہ تم اپنے بھائی کا راز فاش کرو۔ گزشتہ حوالہ۔
13ویں آفت جھوٹا وعدہ، زبان کی آفتوں میں سے وعدہ کر کے اسے وفا نہ کرنا بھی ہے۔ وعدہ وفا کرنا اللہ والوں کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ قرآن فرماتا ہے کہ اے ایمان لانے والو اپنے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرو۔ گزشتہ حوالہ۔ رسول نے فرمایا وعدہ انسان کے دین کا جز ہے۔ خداوند عالم نے حضرت اسماعیل کے صادق الوعد ہونے کی تعریف کی ہے، چونکہ انہوں نے اپنا وعدہ وفا کیا تھا، لہذا انہیں قرآن مجید میں اس نام سے موسوم کیا گیا۔ قول و قسم میں جھوٹ، زبان کی 14ویں آفت جھوٹ بڑے گناہوں میں سے ایک ہے اور اس سے انسان کی عزت و آبرو کافور ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید اور حدیث میں جھوٹی بات کہنے اور جھوٹی قسم کھانے کی مذمت کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں بہت سی آیات و روایات موجود ہیں، ہم ان میں سے بعض کو یہاں تحریر کرتے ہیں۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ خدا سے دعا کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے پروردگار میرے دل کو نفاق سے اور میرے دامن کو زنا کی آلودگی سے اور میری زبان کو جھوٹ بولنے سے پاک و صاف رکھ۔ مہجت البیضاء جلد 5 صفحہ 241۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں جھوٹ ایمان کی تباہی کا باعث ہوتا ہے۔ اصول کافی جلد 2 صفحہ 339۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی بھی بندہ ایمان کا مزہ نہیں چکھ سکتا یہاں تک کہ وہ جھوٹ سے پرہیز کرے، خواہ جھوٹ سنجیدگی کے ساتھ ہو یا مذاق کے ساتھ۔ گزشتہ حوالہ۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی بھی بندہ ایمان ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، اے اللہ کے رسول کیا مومن زنا کرتا ہے؟ فرمایا کبھی۔ عرض کی مومن چوری کرتا ہے؟ فرمایا کبھی کر لیتا ہے۔ عرض کی کیا مومن جھوٹ بولتا ہے؟ فرمایا ہرگز۔ خداوند عالم فرماتا ہے جھوٹ کا بہتان تو وہی لوگ باندھتے ہیں جو خدا پر ایمان نہیں رکھتے۔ سفینۃ البحار جلد 2 صفحہ نمبر 473۔ امام حسن عسکری علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا تمام گناہوں کو ایک گھر میں ذخیرہ کر دیا گیا، اس گھر کی کنجی جھوٹ ہے۔ مستدرک الوسائل جلد 2 صفحہ 100۔ یعنی اگر کسی نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا تو وہ تمام گناہوں میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ جھوٹ کا سرچشمہ، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جھوٹ بولنے والا اس نقص و کمی کے باعث جھوٹ بولتا ہے جس کو وہ اپنے اندر محسوس کرتا ہے۔ گزشتہ حوالہ۔ بنا بری جھوٹ کا سرچشمہ نفس کی پستی اور کمی ہے۔ جھوٹ کا مد مقابل صداقت اور سچ ہے جس کا تعلق نفس پر اعتماد سے ہے۔ ایک روز حجاج نے ایک طولانی تقریر کی، مجمع کے درمیان سے ایک شخص نے بآواز بلند کہا نماز کا وقت ہو گیا۔ تقریر کا دامن سمیٹیے، نہ وقت تمہارے لیے ٹھہرے گا اور نہ خدا تمہارے عذر کو قبول کرے گا۔ اس بات پر حجاج کو بہت غصہ آیا اور اس کو قید خانے میں ڈالنے کا حکم دے دیا۔ اس کے عزیز و اقارب حجاج کے پاس گئے اور درخواست کی کہ وہ پاگل ہے۔ حجاج نے کہا کہ اگر وہ اپنے پاگل ہونے کا خود اعتراف کر لے تو ٹھیک ہے۔ وہ لوگ قید خانے میں اس شخص کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ تم اپنے پاگل ہونے کا اعتراف کر لو، اس طرح تم رہا ہو جاؤ گے۔ اس نے کہا خدا نے مجھے صحیح سالم اور عاقل پیدا کیا ہے، میں دیوانہ نہیں ہوں، اپنے پاگل ہونے کا جھوٹا اعتراف کیوں کروں؟ انہوں نے حجاج کو خبر دی کہ وہ یہ کہتا ہے، چنانچہ حجاج نے اس کے سچ کے احترام میں اس کو آزاد کر دیا۔ گفتار فلسفی جلد 2 صفحہ 45، منقول ثمرات الاوراق جلد 233۔ 15ویں آفت غیبت، زبان کی 15ویں آفت غیبت ہے۔ غیبت کی بات شروع کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ اس کی تعریف کر دی جائے۔ شہید ثانی نے کتاب الریبہ میں غیبت کی یہ تعریف کی ہے کہ کسی شخص کی عدم موجودگی میں اس کی طرف ایسی بات کی نسبت دینا جس کو وہ پسند نہ کرتا ہو اور عرف میں اس بات کو عیب سمجھا جاتا ہو اور کہنے والے کا مقصد بھی اس میں عیب و نقص ثابت کرنا ہو۔ مقاصد صفحہ نمبر 41۔ لوگوں نے جناب ابو ذر سے غیبت کے معنی معلوم کیے تو انہوں نے جواب دیا اپنے مسلمان بھائی کی عدم موجودگی میں ایسی بات کہنا کہ اگر وہ سنو تو اسے تکلیف ہو۔ گزشتہ حوالہ۔ شریعت اسلامی میں غیبت کو حرام قرار دیا گیا۔ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے مقاصد میں کچھ دلیلوں کی بنا پر اسے حرام قرار دیا ہے اور اس کے حرام ہونے میں درذیل آیتوں سے تمسک کیا ہے۔ اور تم میں سے بعض کی غیبت نہ کریں کہ تم میں سے کوئی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، یقیناً یہ بات تمہیں پسند نہیں ہے۔ سورہ حجرات آیت 12۔ غیبت اس لیے بھی منفور عمل ہے کہ غیبت کرنے اور سننے والے دونوں ہی ایک مجبور و بے دفاع انسان پر حملہ کرتے ہیں۔
ایک تو ایسے مردہ کا گوشت کھاتا ہے کہ جس میں کوئی حص و حرکت نہیں ہے، اور دوسرا اس شخص کو اپنے حملہ کا نشانہ بناتا ہے جو وہاں موجود نہیں ہے کہ اپنا دفاع کرے۔ اس تشبیہ و مثال میں قرآن نے 4 چیزیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1، مسلمان اور ہم مذہب سگے بھائی کی مانند ہے۔ نمبر 2، اس کی عزت و آبرو اس کے گوشت کی مانند ہے۔ نمبر 3، اس کی غیبت کرنا اور اس کی عزت پر حملہ آور ہونا اس کا گوشت کھانے کے مثل ہے۔ اور 4، چونکہ وہ اس جگہ موجود نہیں ہے اور اس حملہ سے باخبر نہیں ہے لہذا اپنا دفاع نہیں کر سکتا، گویا کہ وہ اس مردہ شخص کی مانند ہے کہ جس کو چیرا پھاڑا جا رہا ہو اور وہ اف بھی نہ کر رہا ہو۔ شاید حضرت علی علیہ السلام نے اس وجہ سے غیبت کرنے والے کو عاجز قرار دیا، فرمایا غیبت عاجز و کمزور کا حربہ ہے۔ شرح غرر الحکم و درر القلم، جلد 1 صفحہ 268۔ دوسری آیت کی جس سے غیبت کے حرام ہونے پر استدلال کیا ہے یہ ہے، جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مومنوں کے درمیان کسی برائی کو پھیلائیں، ان کے لیے دنیا آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ در حقیقت خداوند عالم جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ سورہ نور آیت 19۔ چونکہ انسان اجتماعی زندگی گزارنے کا خوگر ہے، لہٰذا وہ جس معاشرے میں زندگی بسر کرتا ہے وہ معاشرہ اس کے گھر کی مانند ہو جاتا ہے۔ اسے چاہیے کہ اس معاشرے کی حفاظت کرے، اسی طرح کرے جس طرح وہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، اور اس میں گندگی و فساد پیدا نہ ہونے دے۔ اسی بنا پر اسلام نے ہر اس چیز سے شدید طور سے جنگ کی ہے کہ جو معاشرے کی فضا کو آلودہ اور گندہ کرتی ہے۔ اسلام نے غیبت کی بھی شدید طور پر مذمت کی ہے کہ اس میں پوشیدہ عیوب ظاہر ہوتے ہیں، اور اسلام کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ مسلمان بھائی کے عیوب کو چھپانے کا حکم اسی طرح بامفہوم ہو سکتا ہے۔ تیسری آیت کے جس سے شیخ انصاری نے غیبت کے حرام ہونے پر استدلال کیا ہے یہ ہے کہ خدا ان لوگوں کو دوست نہیں رکھتا کہ جو اپنی باتوں کے ذریعے برائی کو ظاہر کرتے ہیں، مگر یہ کہ کسی پر ظلم کیا گیا، اور خدا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 148۔ اس بات پر توجہ رکھنا چاہیے کہ سو سے مراد ہر قسم کی برائی اور بدی ہے، اور قول میں جہر سے مراد ہر قسم کا لفظی اظہار ہے۔ یہ اظہار خواہ شکایت کی صورت میں ہو یا حکایت و بیان کی شکل میں، یا لعنت و تذلیل کے پیرائے میں، یا غیبت کے انداز میں، اسی لیے مذکور آیت سے غیبت کی حرمت پر استدلال کیا گیا ہے۔ چوتھی آیت کے جس سے استدلال کیا گیا ہے وہ یہ ہے، وائے ہو ہر عیب جو اور مسخرہ کرنے والے پر۔ سورہ حمزہ آیت نمبر 1۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ یہ آیت ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدم موجودگی میں آپ کی غیبت کیا کرتا تھا اور آپ کو دیکھ کر مذاق اڑاتا تھا۔ حمزہ اور لمزہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، اگرچہ مبالغہ کے مشہور اوزان پر نہیں ہے۔ پہلے کا مادہ حمزہ جس کے معنی توڑنا ہے، اور چونکہ عیب جو اور غیبت کرنے والے دوسروں کی شخصیت کو پاش کرتے ہیں اس لیے ان پر حمزہ کا اطلاق ہوتا ہے، اور لمزہ لمس سے مشتق ہے اور رمز کے وزن پر ہے جس کے معنی عیب جوئی اور غیبت کرنا ہے۔ حدیث کی روح سے غیبت کا حرام ہونا۔ غیبت کے حرام ہونے کے سلسلے میں عامہ و خاصہ کے طریق سے بہت سی حدیثیں وارد ہوئی ہیں، اور ان میں اس گناہ کے برے اور غلط آثار مختلف مثالوں میں بیان ہوئے ہیں۔ ان میں سے چند نمونے یہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان کا خون و مال اور اس کی حد تک عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ محجۃ البیضاء جلد 5 صفحہ 251۔ اور فیض کاشانی نے کتاب محجۃ البیضاء میں غیبت کو عزت و شرف کا مصداق قرار دیا ہے۔ جابر اور ابو سعید دونوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا، خبردار غیبت نہ کرنا، کیونکہ غیبت زنا سے زیادہ سخت ہے، کیونکہ کبھی آدمی زنا کا مرتکب ہوتا ہے اور پشیمان ہو کر خدا سے توبہ کرتا ہے اور خدا اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، لیکن غیبت کرنے والا اس وقت تک نہ بخشا جائے گا جب تک کہ وہ خود معاف نہ کر دے کہ جس کی غیبت کی تھی۔ گزشتہ حوالہ۔ شب معراج۔ انس کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب معراج میرا گزر ان لوگوں کی طرف سے ہوا جو ناخنوں سے اپنا چہرہ نوچ رہے تھے۔ میں نے جبریل سے معلوم کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ لوگوں کی غیبت کر کے ان کی عزت و آبرو کو برباد کیا کرتے تھے۔ محجۃ البیضاء جلد 5 صفحہ 251۔ غیبت اور اس کا رد عمل۔ اس دنیا کے ثابت و مستقل قوانین میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان جو کام بھی انجام دیتا ہے اس کا رد عمل ضرور ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں درج ذیل مثالیں ملاحظہ فرمائیں۔ پہاڑ کے سامنے کھڑے ہو کر آواز لگانا صدا کی بازگشت کا سبب ہوتا ہے۔ توپ کا گولہ جتنی تیزی کے ساتھ اوپر کی طرف جاتا ہے اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ نیچے آتا ہے۔
کھٹائی کا نام سن کر منہ میں پانی آ جاتا ہے، یہی عمل اور رد عمل ہے۔ برا کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان خطبہ دیا، یہ خطبہ کچھ ایسا تھا کہ طلقاء نے جن سے چشم پوشی کر لی گئی تھی گھروں میں سنا تھا۔ فرمایا وہ لوگوں جو زبان سے ایمان نہ لائے ہو نہ دل سے، مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرو اور ان کی کمزوریوں کی ٹوہ میں نہ رہا کرو، کیونکہ اگر کوئی ایسا کرے گا تو خدا اس کے راز اور کمزوریوں کو آشکار کر دے گا، اور خدا ایسا کرنے والے کے راز کو فاش کر دے گا۔ گزشتہ حوالہ۔ یہی رد عمل ہے۔ اس سلسلے میں عامہ و خاصہ کے طریق سے روایات نقل ہوئی ہیں۔ مذکورہ حدیثیں عامہ کی نقل ہوئی ہیں، اب خاصہ کی نقل کردہ حدیثیں ملاحظہ ہوں۔ شیخ صدوق نے اپنی سند سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کی غیبت کرنے اور اس کے عیوب یا خفیہ باتوں کو آشکار کرنے کے لیے جاتا ہے، اس کا پہلا قدم جہنم کی طرف اٹھتا ہے، اور خداوند عالم اس کے عیوب کو لوگوں کی نظر میں آشکار کر دیتا ہے، اور جو شخص کسی مومن کی غیبت کرتا ہے اس کا روزہ اور وضو باطل ہو جاتا ہے، اور اگر وہ اس حال میں مر جائے تو خدا کی حرام کی ہوئی چیز کو حلال سمجھتے ہوئے مرے گا۔ گزشتہ حوالہ صفحہ 254۔ واضح رہے کہ روزہ اور نماز کا یہ بطلان فقہی بطلان نہیں ہے۔ غیبت کو فقہا نے مبتلائے روزہ اور وضو میں شمار نہیں کیا ہے، بلکہ یہاں ان کے باطل ہونے سے مراد یہ ہے کہ روزہ اور وضو کے آثار ختم ہو جائیں گے۔ امام صادق علیہ السلام نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا، غیبت انسان کے ایمان کو برباد کرنے میں کینسر کے جراثیم کے بدن میں دوڑنے سے بھی زیادہ تیز ہے۔ گزشتہ حوالہ۔ بنا بنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ غیبت دین کا سرطان ہے۔ مفضل نے امام صادق علیہ السلام سے روایت کیا کہ آپ نے فرمایا، جو شخص کسی مومن کے نقصان کے لیے بات کہتا ہے اور اس سے اس کا مقصد اس مومن کو ذلیل کرنا اور اس کو اس طرح نقصان پہنچانا ہو کہ لوگوں کے درمیان اس کی عزت ختم ہو جائے، تو خداوند عالم اسے اپنی ولایت سے نکال کر شیطان کی ولایت کی طرف دھکیل دیتا ہے، اور شیطان بھی اس کو قبول نہیں کرتا۔ گزشتہ حوالہ صفحہ 225۔ غیبت صرف زبان ہی سے نہیں ہوتی، ہر وہ چیز جو دوسروں کے عیب و نقص کو ظاہر کرے اور اس چیز کو سمجھائے کہ جس کو وہ ناپسند کرتا ہو تو وہ بھی غیبت ہے، خواہ زبان کے ذریعے ہو، کھلم کھلا ہو، یا اشارہ یا کنائے اور رمز و ایما کے ذریعے، یا تانا دینے اور لکھنے کے وسیلے سے ہو۔ زبان سے غیبت کرنا اس لحاظ سے حرام ہے کہ غیبت کنندہ اپنے بھائی کے عیب کو دوسروں سے بیان کرتا ہے، بنا بنی کسی بھی ذریعے سے عیب سمجھانا غیبت ہے اور حرام ہے۔ لنگڑا کر چلنا یا کسی کی نقل کرنا حرام ہے، بلکہ اس سے بھی بدتر، کیونکہ یہ غیبت کو زیادہ واضح کرتا ہے۔ ایک عورت حضرت عائشہ کے پاس آئی، جب وہ چلی گئی تو عائشہ نے ہاتھ کا اشارہ کیا کہ پستہ قد ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے اس کی غیبت کی ہے۔ علم اخلاق اسلامی، ترجمہ معراج السعادات، جلد 2، صفحہ 293 تا 296۔ سننے والا بھی غیبت میں شریک ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غیبت سننے والا بھی غیبت کرنے والوں کا شریک ہے۔ علم اخلاق اسلامی، ترجمہ السعادات، جلد 2۔ بنا بری سننے والا بھی گناہ سے نہیں بچ سکتا مگر یہ کہ زبان سے اس کو غلط قرار دے، یا کسی طریقے سے اس کی بات کو قطع کر دے، یا وہاں سے اٹھ کر چلا جائے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی کام نہ کر سکے تو اس کو دل سے غلط سمجھے، لیکن اگر زبان سے یہ کہے کہ میاں چپ ہو جاؤ اور باطنی طور پر اس سے خوش ہو تو یہ نفاق ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے سامنے کوئی مومن کسی مومن کو ذلیل کرے اور اس کی مدد کر سکتا ہو لیکن مدد نہ کرے تو خدا روز قیامت اسے ساری مخلوق کے سامنے ذلیل و رسوا کرے گا۔ گزشتہ حوالہ۔ نیز فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں اس کی عزت و آبرو کا دفاع کرے تو خدا پر یہ حق ہے کہ قیامت کے دن اس کی عزت و آبرو کو بچائے۔ گزشتہ حوالہ۔ آپ ہی کا ارشاد ہے کہ جو اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے تو خدا پر یہ حق ہے کہ اسے جہنم سے نجات عطا فرمائے۔ غیبت کے محرکات۔ جن چیزوں کو علماء نے غیبت کے محرکات میں شمار کیا ہے وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، غضب، کینہ یا حسد۔ اس صورت میں غیبت علم الاخلاق کی اصطلاح میں قوہ غضبیہ کے رذائل میں سے ہے۔ نمبر 2، تمسخر اور استہزاء۔ کسی شخص کا ہنسی مذاق اڑانا یا لوگوں کو ہنسانے کے لیے کسی کی نقل کرنا، اس کا تعلق اس کی قوہ شہویہ سے ہے۔ نمبر 3، فخر و مباحات۔ دوسروں کے عیوب بیان کر کے بڑا بننا، مثلا یہ کہے وہ تو کچھ بھی نہیں جانتا اور اس سے اس کا مقصد اپنی برتری ثابت کرنا ہو تو یہ بھی قوہ غضبیہ کے رذائل میں سے شمار ہوتا ہے۔
چوتھا، کسی شخص کی طرف کسی غلط کام کی نسبت دینا، اس کو بیان کرنے سے اس کا مقصد خود کو پاک و بے عیب ثابت کرنا ہو۔ اس کام کے لیے کبھی دوسرے کو کسی کام میں اس کے لیے اپنا شریک قرار دیتا ہے تاکہ اس کام میں وہ خود کو معذور ثابت کرے۔ نمبر 5، اپنے دوستوں کی ہمنوائی کرنا۔ مسلمانوں کے عیوب بیان کرنے کے سلسلے میں اس لیے اپنے دوستوں کی ہمنوائی کرتا ہے تاکہ وہ اس سے نفرت نہ کریں۔ اس قسم کی غیبت کا محرک نفس کی کمزوری ہے۔ نمبر 6، کسی بڑی شخصیت کے سامنے کسی شخص کے عیوب کو اس لیے بیان کرنا کہ اس کی نظر میں اس کی کوئی وقت و حیثیت نہ رہے، اس کی بنیاد بھی خوف و ضعف نفسی ہی ہے۔ نمبر 7، مہربانی اور ہمدردی۔ مثلا کسی شخص کو کسی پریشانی میں مبتلا دیکھ کر یہ کہے کہ اس غریب نے اس غلط کام سے مجھے بھی دکھ پہنچایا، میں بھی اس کے غم میں اس کا شریک ہوں، لیکن اس کا یہ نام لینا اور اس کے عیب کو ظاہر کرنا بھی غیبت میں شمار ہوتا ہے۔ نمبر 8، کسی کے غلط کام پر تعجب کا اظہار کرنا۔ مثلا یہ کہے تعجب ہے فلاں شخص ایسے غلط کام کا مرتکب ہوا ہے، گویا یہ تعجب کرنے والا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے پیرائے میں اس آدمی سے ناراضگی کو ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ یہ شخص نہ جانتے ہوئے گناہ میں مبتلا ہوتا ہے۔ علماء علم اخلاق نے انسان کے اندر غیبت کے یہ 8 محرکات بیان فرمائے ہیں۔ غیبت کے علاج کا طریقہ۔ اس مہلک مرض کا علاج یہ ہے کہ پہلے مرحلہ میں اس کی خرابیوں اور اس کی جزا میں ملنے والی اخروی سزاؤں کو یاد کرے، دوسرے مرحلے میں اس کے دنیاوی نقصانات اور برائیوں کو یاد کرے، لیکن ان سے زیادہ اہم یہ ہے کہ اپنے وجود سے غیبت کے محرکات کا صفایا کر دے۔ اگر کسی سے کوئی غلط کام سرزد ہو جاتا ہے تو وہ اس کام کی نسبت دوسرے کی طرف دیتا ہے، تو اس کے علاج کا طریقہ یہ ہے، اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کے غضب کا نشانہ بننا مخلوق کی دشمنی سے کہیں زیادہ سخت ہے، اور اسے یہ جان لینا چاہیے کہ یہ بہت بڑی نادانی ہے۔ اپنے لیے جواز پیدا کرنے کے لیے اس طرح کسی کی غیبت کرنا کہ اس نے بھی یہ غلط کام کیا ہے لہذا میں نے بھی کیا ہے۔ مثلا یہ کہے چونکہ فلاں شخص نے حرام کھایا لہذا میں نے بھی حرام کھا لیا۔ جو شخص خدا کی مخالفت کرتا ہے اس کی پیروی نہیں کرنی چاہیے، خدا یہ پسند نہیں کرتا، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ جو شخص اپنے برے فعل کا دوسرے کے برے فعل سے موازنہ کرتا ہے، اس کے عذر و بہانے کا سرچشمہ اس کے نفس کی خباثت ہے۔ اور جہاں غیبت کا محرک دوستوں اور ساتھیوں کی موافقت ہو تو اس کا علاج یہ ہے کہ اسے یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ اگر وہ مخلوق کی خوشنودی کو خدا کی خوشنودی پر مقدم کرتا ہے تو خدا کے غضب میں مبتلا ہوگا، اور مومن ہرگز ایسا کام نہیں کرتا۔ کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس شخص کے نزدیک خدا پست اور مخلوق زیادہ اہمیت رکھتی ہے؟ لیکن جہاں غیبت کا محرک دوسروں کی بات کے اثر کو زائل کرنا ہو وہاں اس کا علاج یہ ہے کہ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ کسی چیز کے گمان و احتمال کا لازمہ یہ نہیں ہے کہ وہ چیز واقع ہو گئی ہے۔ ممکن ہے کوئی شخص اس کی برائی نہ کرے یا اس کے خلاف گواہی نہ دے، بنا بنی وہم کی وجہ سے تلافی کرنا انسان کے ایمان کے منافی ہے۔ اگر غیبت کا محرک کسی کی ہمدردی اور اس سے محبت ہو یا خدا کے غضب کی بنا پر غیبت ہو، اگرچہ یہ چیز اچھی ہے لیکن اگر اس میں غیبت کا عنصر ہو تو اس کا اجر و ثواب ختم ہو جائے گا۔ ایسی غیبت کا علاج یہ ہے کہ اگر وہ غور کر کے اس نتیجہ پر پہنچے کہ اس ہمدردی اور تعجب کا محرک ایمان اور دین کی حمایت ہی ہے تو صحیح ہے، اور اگر اس میں غیبت کا عنصر ہو تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ دین کی حمایت نہیں ہے۔ غیبت اور آزادی بیان۔ زبان کی آفتوں خصوصاً غیبت کی وضاحت کرنے کے بعد ہم اس بحث کو شروع کرتے ہیں کہ اسلام میں آزادی بیان ہے یا نہیں۔ اگر بیان کی آزادی ہے تو کس حد تک؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام کے حقوقی نظام میں بیان کی آزادی کو محترم شمار کیا گیا ہے۔ اس بات کا ثبوت وہ آیات اور روایات ہیں جو اس سلسلے میں وارد ہوئی ہیں۔ قرآن فرماتا ہے کہ بس ان بندوں کو بشارت دے دیجئے جو بات سنتے ہیں اور ان میں سے بہترین کی پیروی کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کی خدا نے ہدایت کی اور یہی صاحبان عقل و خرد ہیں۔ سورہ زمر آیت نمبر 17 اور 18۔ واضح ہے کہ بہترین بات کی پیروی اسی جگہ کی جا سکتی ہے جہاں بیان کی آزادی ہو اور اچھی بری باتوں کا موازنہ کر کے اچھی بات کی پیروی کی جا سکے۔ حضرت علی علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا یہ دیکھو کہ کیا کہا، یہ نہ دیکھو کہ کس نے کہا۔ درآمدی بر حقوق اسلامی صفحہ نمبر 271۔ آپ کا قول ہے کہ علم و حکمت کو حاصل کرو خواہ وہ گمراہوں سے حاصل ہو، حکمت لے لو خواہ مشرکوں سے ملے۔ گزشتہ حوالہ۔ مخالف افکار سے معصومین کس طرح مقابلہ کرتے تھے؟ دین کے رہبروں کی سیرت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے مخالفوں کے عقائد کا صحیح طریقے سے مقابلہ کرنے کی بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ مثلا جن لوگوں جیسے سعد بن ابی وقاص اور ابو موسیٰ اشعری وغیرہ نے حضرت علی علیہ السلام کی آغاز خلافت میں بیعت نہیں کی تھی،
آپ نے ان پر دباؤ بھی نہیں ڈالا، اور جن لوگوں جیسے طلحہ و زبیر نے بیعت توڑ دی تھی اور آپ کے خلاف جنگ بھڑکائی تھی، ان سے بھی آپ نے ممکنہ حد تک جنگ سے پہلو تہی کی۔ کتاب وسائل الشیعہ میں مرقوم ہے، حضرت علی علیہ السلام ان لوگوں میں سے کسی ایک کو بھی کافر و مشرک قرار نہیں دیا جنہوں نے آپ سے جنگ کی تھی، بلکہ آپ یہی فرماتے تھے کہ وہ ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی ہے۔ وسائل الشیعہ جلد 11 صفحہ نمبر 62۔ اسی طرح امام صادق علیہ السلام کی ابن ابی الاوجاع جیسے لوگوں سے نپی تلی رسم و رواتی، لہذا بیان کی آزادی پر کوئی قدغن نہیں ہے۔ ہاں، اسلام میں فتنہ و فساد ممنوع ہے، خواہ کسی بھی طریقے سے ہو۔ فقہی نقطہ نظر سے زبان کی قیمت۔ زبان کے حق کی بحث اپنی اہمیت کی بنا پر طولانی ہو گئی ہے۔ اس کے خاتمہ پر ہم فقہی نقطہ نظر سے زبان کی قیمت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ شارع نے انسان کی صحیح زبان کی مکمل دیت معین کی ہے، جو بجائے خود زبان کی اہمیت و قیمت کی دلیل ہے۔ محقق ہلی اپنی کتاب مختصر النافع میں اس طرح تحریر فرماتے ہیں کہ صحیح زبان کی دیت کامل دیت ہے۔ اگر اس کا کچھ حصہ کٹ جائے تو حروف معجم کے لحاظ سے دیکھا جائے گا کہ جو 28 ہے، اور گونگے کی زبان کی دیت 1/3 ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ الحاج سید ابو القاسم خوئی تکملۃ المنہاج میں اس طرح رقم تراز ہیں کہ جہاں زبان کا فائدہ ختم ہو جائے وہاں صحیح زبان کے کٹے ہوئے حصے کی مقدار کی مساحت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کا معیار وہ حروف ہیں جو زبان سے ادا ہوتے ہیں۔ بنابراین اگر مساحت کے لحاظ سے زبان کا 1/4 حصہ کٹا ہو لیکن زبان سے نصف حروف ادا ہوتے ہوں تو اس صورت میں نصف دیت دی جائے گی، اور اگر مساحت کے اعتبار سے آدھی زبان قطع ہو جائے مگر حروف کے لحاظ سے 1/4 کو نقصان پہنچا ہو تو اس صورت میں 1/4 دیت دی جائے گی۔ مبانی تکملۃ المنہاج جلد 2 صفحہ 290۔ حقیقت یہ ہے کہ زبان کی مساحت مسئلہ نہیں، بلکہ اس کی دیت میں صحیح طریقے سے حروف کی ادائیگی کو معیار سمجھا گیا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔